السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی ہوسٹ زارا علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دلچسپ و عجیب۔ ایجادات اور تخلیق قدرت کی جانب سے عطا کی گئی ذہانت کے ساتھ ساتھ انتھک محنت، ریاضت اور بے شمار جاگتی راتوں اور بے آرام دنوں کے بعد سامنے آتی ہے۔ اگر یہ ایجاد انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو تو نہ صرف اپنے انوینٹر بلکہ دنیا کے ہر شخص کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تاہم تخلیق کا یہ عمل کچھ لوگوں کے لیے موت کا پیغام بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک تخلیق کار کو، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، پوئٹ ہو، آرٹسٹ ہو یا لکھاری ہو، اپنی تخلیق بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن دنیا میں ایسے بدقسمت موجود بھی گزرے ہیں جو اپنی ہی تخلیق کردہ ایجاد کے ہاتھوں مارے گئے۔ نمبر 1، میری کیوری۔ ریڈیم میری کیوری نامی خاتون کی دریافت ہے، جنہوں نے ایک لمبے عرصے تک اس پر تحقیق کی اور اس دریافت کی وجہ سے ان کو 2 بار نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ تاہم 1934 میں وہ ایک طویل عرصے تک ہارمفل ریڈیشنز کی زد میں رہنے کے باعث لیوکیمیا یعنی ہڈیوں کے گودے کے کینسر کا شکار ہو کر انتقال کر گئی۔ نمبر 2، ویلیرین اباکووسکی۔ ایرو ویگن نامی گاڑی کا موجد ویلیرین اباکووسکی 1921 میں اپنی ایجاد کردہ گاڑی کی پہلی آزمائش کے دوران ہلاک ہو گیا۔ ایئر کرافٹ کے انجن پر چلنے والی یہ گاڑی اپنے پہلے ایکسپیریمنٹ کے دوران اس وقت الٹ گئی جب وہ بہت زیادہ اسپیڈ سے دوڑ رہی تھی۔ نمبر 3، فرانز رائیکرٹ۔ ایک آسٹریلین بورن فرینچ موجد فرانز رائیکرٹ نے 1912 میں پیراشوٹ سوٹ ایجاد کیا تھا۔ اس کا مقصد ان پائلٹس کی جان بچانا تھی جو پلین کے کسی حادثے کا شکار ہونے کے بعد پلین سے چھلانگ لگانا چاہتے ہوں۔ پیراشوٹ سوٹ مکمل ہونے کے بعد اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آئیفل ٹاور کا انتخاب کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کو بھی انوائٹ کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے پہلا ٹیسٹ ہی پوری طرح ناکامی سے دوچار ہوا اور پیراشوٹ کا موجد اپنے بنائے ہوئے پیراشوٹ میں پھنس گیا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ نمبر 4، تھامس اینڈریوز۔ 1912 میں گلیشیئر سے ٹکرا کر ایک خوفناک حادثے کا شکار ہونے والے جہاز ٹائٹینک کا موجد بھی اسی حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھا تھا۔ جہاز کا چیف ڈیزائنر تھامس اینڈریوز جونیئر اس وقت پانی میں ڈوب گیا جب وہ لائف بوٹ میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کی مدد کر رہا تھا۔ نمبر 5، ولیم بلاک۔ جدید پرنٹنگ کا بانی ولیم بلاک 1867 میں اپنی ہی بنائی ہوئی پرنٹنگ مشین میں آ کر اپنی ٹانگ کٹوا بیٹھا۔ روٹری پرنٹنگ پریس نامی اس مشین میں پکچرز کو گردش کرتے سلنڈرز کے ذریعے پرنٹ کیا جاتا تھا۔ حادثے کے وقت ولیم نے چرخی کو چلانے کے لیے اس پر اپنی ٹانگ سے زور آزمائی کی، جس پر اچانک مشین چل پڑی اور ولیم کی ٹانگ تیزی سے گھومتی چرخی میں آ کر کٹ گئی۔ 9 دن ہاسپٹل میں زیر علاج رہنے کے بعد اس کی ٹانگ کا انفیکشن پوری باڈی میں پھیل گیا، جس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی۔ نمبر 6، لی سی۔ ایک چائنیز شخص لی سی کی جانب سے قیدیوں کو سزا دینے کے لیے ایک انوکھا اور تکلیف دہ طریقہ ایجاد کیا گیا، جس میں قیدیوں کو 5 ڈفرینٹ طریقوں سے ٹارچر کیا جاتا۔ اس طریقے میں مجرم کے جسم کو پہلے پریس کیا جاتا، اس کی ناک اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جاتے اور بعد میں اس کو باقی باڈی پارٹ سے بھی محروم کر دیا جاتا، جس کے بعد مجرم اذیت ناک تکالیف کی تاب نہ لا کر خود ہی ہلاک ہو جاتا۔ تاہم 208 قبل مسیح میں اس وقت کے ایک بادشاہ کی نافرمانی کے جرم میں لی سی کو بھی اس کے ایجاد کردہ طریقے کا حقدار قرار دیا گیا اور ہزاروں لوگوں کی اذیت ناک موت کا سبب بننے والا یہ شخص خود بھی اسی طریقے سے موت کا شکار ہوا۔ نمبر 7، ہنری اسمولنسکی۔ انجینئر ہنری اسمولنسکی ایک کمرشل وائبل
फ्लाइंग कार बनाना चाहते थे। इस मकसद के लिए उन्होंने नॉर्थरोप से अपनी जॉब छोड़ दी और एडवांस व्हीकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दी। 1973 में उसने 2 प्रोटोटाइप गाड़ियां बनाई जिन्हें AVE मिजार्स कहा जाता है। इनके साथ विंग्स लगाए और उतारे जा सकते थे। ये गाड़ियां 1974 में मुकम्मल तौर पर तैयार हो जानी थी, लेकिन 11 सितंबर 1973 को स्मोलिंस्की और उसका दोस्त, जो कि उसका बिजनेस पार्टनर भी था, उस वक्त मारे गए जब वो टेस्ट करने के लिए गाड़ी में मौजूद थे। गाड़ी के विंग्स फ्लाइट के दौरान उतर गए क्योंकि वो सही तरह से फिक्स नहीं किए गए थे और इस तरह स्मोलिंस्की अपनी इजाद के हाथों अपनी जिंदगी गंवा बैठे। नंबर 8, अलेक्जेंडर बोगदानोव। अलेक्जेंडर बोगदानोव, जो कि एक रशियन फिजिशियन थे, उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तरीका इजाद किया। अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए बोगदानोव ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर एक्सपेरिमेंट शुरू किया। 11 मरतबा ट्रांसफ्यूजन करने के बाद उसको हर दफ़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। उसको अपनी आई साइट बेहतर होती हुई महसूस हुई और उसके बाल गिरना भी बंद हो गए। उसके एक दोस्त ने बोगदानोव की वाइफ को लिखा कि तुम्हारा शौहर अब पहले से 10 साल जवान नज़र आता है। इसके बाद 12 दफ़ा जब बोगदानोव ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तो ये इसकी मौत का सबब बना, क्योंकि इस मर्तबा जो ब्लड उसने यूज़ किया था वो एक ऐसे नौजवान का था जिसे मलेरिया और TB थी। हैरानकुन बात यह है कि बोगदानोव की तो डेथ हो गई, लेकिन वो लड़का रिकवर हो गया। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।